بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری جو لاسٹ ویڈیوز تھی ان میں ہم نے طہارت کے احکام اور اس کے بعد جنابت کے احکام کو ہم نے لیا تھا مختصر انداز میں۔ اب اس کے بعد آج ہم یہاں پر غسل کے احکامات کو یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ غسل کے آداب جو اس کے ارکان ہیں۔ سب سے پہلے غسل کے 2 ارکان ہیں، یعنی پلرس آف غسل، یعنی نہانے کے جو بات لینے کے جو 2 فرائض جو ہمارے اوپر ضروری ہے وہ یہ ہے، ایک ہے نیت، یعنی دل سے طہارت کا پاکیزگی کا ارادہ کر لینا، اور دوسرا ہے پورے بدن کا دھلنا۔ غسل واجب کا جو طریقہ ہے صحیح بخاری 1 میں آتا ہے کہ دل سے غسل اور طہارت کی نیت کرے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی زبان سے نیت کرنا کیا ہے، ثابت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے، سنن ابی داؤد 101 میں آتا ہے کہ جب ہم نیت کریں گے تو اس کے بعد بسم اللہ کہیں گے، پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھلیں، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو صاف کریں، پھر اپنے ہاتھ کو مٹی یا صابن سے صاف کر لیں، اور نماز کے لیے وضو کی طرح جیسے ہم وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے وضو کریں، یا پھر چہرہ ہاتھ دھلنے کے بعد نہائیں، اور آخر میں پانی سے دونوں پیروں کو ہم دھو لیں، یا پھر پیروں کو وضو کے ساتھ دھو لیں، یہ بھی چل سکتا ہے، اور پھر نہانے کے بعد بھی دھل لے تو کوئی اس میں رانگ نہیں ہے۔ ان کو کیا ہے، تمام صورتیں یہ جائز ہیں۔ اور 3 مرتبہ پانی لے کر اپنے بالوں کو جڑوں تک پہنچانا، ان کو یعنی بالوں کی جڑوں میں پانی کو پہنچا دینا، پھر پورے جسم پر پانی بہانا، اور جسم کو ہاتھ سے ملیں تاکہ پورا جسم کیا ہے، اچھی طرح بھیگ جائے۔ صحیح بخاری میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 248، 249 اور 259 اور 265 اور 274 اور 277 میں ہمیں ان کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ہم کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے اور اپنے بالوں کی جڑوں کو اندر سے اچھی طرح بھگا دیتے اور اپنے پورے جسم پر پانی بہا دیتے۔ اور صحیح مسلم میں الطہارہ باب صفۃ الغسل الجنابہ میں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اب جنابت کے غسل کے بارے میں، جنابت کے جو وضو ہے اس میں سر کا مسح کیا ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنابت سے پہلے والے وضو میں سر کے مسح کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پانی بہانے کا وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے۔ امام نسائی نے سنن النسائی 422 کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل سے پہلے وضو کے متعلق ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو وضو کی طرح وضو کرتے، پھر جب آپ سر پر پہنچتے یعنی مسح کے لیے تو اس کا مسح نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر پانی بہایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جنابت کے غسل کے لیے ہمیں مسح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اور یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ اسراف ہے۔ صحیح المسلم میں اور الحیض باب القدر المستحب من الماء فی الغسل الجنابہ میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ غسل کرتے وقت لوگوں سے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار غسل کر رہے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، وہاں پر پردہ کیے ہوئے تھے۔ تو جب کوئی وہاں پر آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ام ہانی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے سے پہلے کیا ہے، پردے میں غسل کرتے وقت پردے میں رہا کرتے تھے۔ صحیح البخاری 280 میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اور پھر مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے بھی غسل کر سکتے ہیں، جس کا ذکر سنن ابی داؤد 68 میں اور سنن الترمذی 65 میں ہمیں ملتا ہے۔ موجبات غسل یا کن حالتوں میں غسل واجب ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے کیا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے احتلام۔ احتلام یعنی منی کے نکلنے سے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اور سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں بھی ہم نے پہلے والی آیتوں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ۔ اور 2 شرمگاہوں کے مل جانے سے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ صحیح البخاری 291، مسلم الطہارہ میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔
اب تیسرا ہے حیض کا خون آنے سے یا نفاس کا خون آنے سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، اور پھر صحیح بخاری میں 313، 14 اینڈ 315 میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، اور سنن ابی داؤد 31 اور 312 میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ حیض اور نفاس آنے سے کیا ہے، غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ چوتھا ہے کافر کے لیے اسلام قبول کرتے وقت صحیح المسلم میں کتاب الجہاد 59 اور سنن ابی داؤد 355 میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ کافر کے لیے اسلام قبول کرتے وقت غسل لینا کیا ہے، یہ واجب ہے۔ اور پھر پانچواں ہے میت کو غسل دینا واجب ہے، صحیح البخاری 1253۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ واجبات غسل یہ 5 ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ غسل کے مستحب حالات کیا ہیں، یعنی کن حالت میں غسل یعنی نہانا مستحب ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے آتا ہے استحاضہ کی حالت میں، یعنی جب عورت کو پیریڈس یا نفاس سے زیادہ جب خون آنے لگتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے کہ عورت جب بھی نماز پڑھے گی تو اس سے پہلے غسل اس پر مستحب ہو جاتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری 327 میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ حج اور عمرے کے لیے احرام کے وقت، سنن الترمذی 830 میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھتے وقت کیا ہے، غسل مستحب ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے وقت کیا ہے، غسل لینا مستحب ہے، جیسے کہ ہمیں صحیح بخاری 1873 حدیث میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اب دوسرا ہے کہ بے ہوشی سے ہوش میں آنے کے بعد، یعنی اگر کوئی انسان بے ہوش ہو جائے پھر جب اس کو ہوش آ جائے گا تو اس کے بعد وہ غسل لینا اس کے اوپر کیا ہے، مستحب ہے۔ اس کا ذکر ہمیں صحیح البخاری 687 اور صحیح المسلم الصلاح 418 میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پانچواں یہ ہے جمعہ کی نماز کے لیے، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے جو جانے کا ارادہ کرے تو اس کے اوپر غسل لینا کیا ہے، پھر مستحب ہو جاتا ہے، صحیح البخاری 881 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور عیدین کی نماز کے لیے پھر یہ ہے کہ میت کو غسل دینے والوں کے لیے بھی کیا ہے، غسل کرنا مستحب ہے، سنن ابی داؤد الجنازہ میں کیا ہے، ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر آٹھواں یہ ہے کہ کافر کو دفن کرنے والے کے لیے، یعنی جو کافر کو دفناتے ہیں تو ان کے لیے بھی کیا ہے، غسل کرنا مستحب ہو جاتا ہے، سنن ابی داؤد میں 3214 میں اور النسائی 19 میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہ ہے کہ حجامت کروانے کے بعد، یعنی بال کو کٹوانے کے بعد بھی غسل کرنا کیا ہے، مستحب ہے، سنن ابی داؤد 3161 میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر پتہ چلا کہ غسل میں کیا واجبات ہیں اور غسل کے کیا مستحب ہیں، اور غسل کے ارکان کیا ہیں۔ غسل کے ارکان تو ہم کو معلوم ہو گئے، اور غسل کے واجبات اور مستحب۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کا علم عطا فرمائیں اور ہماری زندگیوں کو دین کے صحیح طریقوں سے منور فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اور میں یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے غسل کے احکام، جیسے کہ میں نے یہاں پر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئی ہوں میں، کیونکہ میرا جو مطلب، میرا جو سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو کچھ باتیں رکھوں جو کہ ہمیں پتہ چلے کہ غسل کے بھی کتنی اہمیت اسلام میں ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ آپ سنیے، اور پھر آگے میں اور احکامات کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ آتی رہوں گی۔ تو آپ سب اس کو سنیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔